الفتح انجمن الفتح. آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں. اسلام سے مجھ کو الفت ہے، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، کچھ شوق عبادت رکھتا ہوں. ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی، چاروں سے محبت رکھتا ہوں. میرے محترم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہم لوگوں کو دین کی نسبت سے یہاں پر بیٹھنے اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. حضرات گرامی، کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب یہ بھی ہمارے کمیٹی کے ذمہ دار ہیں اور حضرت مولانا سہیل احمد صاحب یہ بھی کمیٹی کے ذمہ دار ہیں. دونوں حضرات مجھ سے بہتر تجربہ بھی رکھتے ہیں، مجھ سے بہتر تقوی اور علم بھی رکھتے ہیں. میں تو ان کے سامنے ایک چھوٹا سا طالب علم نہیں ہوں. حضرت نے بڑی عمدہ باتیں بیان کی ہیں. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے جمعیت کی تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھ دی اور حضرت مولانا صاحب نے محرم الحرام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. مولانا صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ محرم کے اندر وہ عمل جو ممنوع ہیں، جو غلط اعمال اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں اور لوگ اسے ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں. تو مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ ابھی 2-4 دن قبل ایک آدمی ہم سے فون کر کہہ رہا اے حافظ جی ایسا بتائیں میں محرم کے مہینے کا حرام مہینہ کہہ کہا دیں. ہم کا حرام مہینہ کہیں ہاں میں حرام مہینہ کہہ کہا دیں. ہم کہا بھئیے کیا حرام مہینہ تم سے بتائیے. کہیں کہا تھا محرم الحرام. ہم کہا میرے پیارے یہ حرام مہینہ نہیں ہے، آپ اسے حرام مہینہ کس اعتبار سے سمجھ رہے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں اس کے اندر کسی طرح کے اعمال کو کرنا یہ حرام ہے، منحوس سمجھتے ہیں اس کو. جیسے مولانا نے بھی ذکر کیا شادی بیاہ کرنا لوگ کیا ہے منحوس سمجھتے ہیں. میں نے کہا میرے دوست یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ حرام نہیں ہے، اصل میں کیا ہے یہ محترم مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دین کے آنے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد، شریعت کے آنے کے بعد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس کے اندر بہت سے ایسی چیزیں جو پہلے سے پائی جاتی تھی اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے دی. محرم کا مہینہ پہلے بھی پایا جاتا تھا میرے دوستو، عاشورہ کا دن پہلے بھی پایا جاتا تھا میرے دوستو، اور عاشورہ کے دن میں روزہ بھی رکھا جاتا تھا. لیکن جب میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو یہی محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہو گیا، یعنی عظمت والا مہینہ ہو گیا، قابل احترام مہینہ ہو گیا. اور قرآن نے اس بات کا پیغام دیا، اعلان کر دیا میرے دوستو، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ نے اس آیت کے اندر یہی پیغام دیا ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم یعنی محترم مہینے کہلاتے ہیں. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا ہے اور ہم نے اسے پتہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی عظمت ہے اس کے معنی قابل احترام مہینہ. جیسے میرے دوستو
ذوالحجہ کے مہینے کو سمجھ لیجیے کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے، میں نے کہا تمہیں معلوم ہوگا کہ میرے یار جب حج کرنے کے لیے اگر کوئی حاجی یہاں سے جاتا ہے مکے یا مدینے تو لوگ کہتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ بھیا لڑائی جھگڑا نہ کرنا، فسق و فجور نہ کرنا، گالی گلوچ نہ کرنا، دنیا کی خرافات سے منع کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محترم شہر ہے، قابل احترام مقام ہے وہ۔ ایسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ بھی محترم مہینہ، اس مہینے کے اندر خرافات نہ انجام دینا۔ ایسے ہی یہ محرم کا مہینہ ہے میرے دوست، قتل و قتال منع ہے، لڑائی جھگڑا منع ہے، اور شادی بیاہ منع نہیں ہے۔ ہم نے اس سے ایک بات کہی، ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ، چلو مان لیا تمہاری بات، ہمیں یہ بتاؤ کہ محرم کے بعد ایک مہینہ آتا ہے سفر المظفر۔ اب سفر کے معنی زیرو کا آواز ہوگا، کیا کریے بتاؤ؟ ایک کا کہیے حافظ جی زیرو، ہمیں سفر کا مہینہ زیرو سے کیا مراد ہے؟ حافظ جی میرے دوستو سفر کے مہینے کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ جب تک اسلام نہیں آیا تھا لوگ جیسے محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، ایسے ہی سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے، اور اپنے کسی بھی کام کو انجام دینے کو مایوس سمجھا جاتا تھا میرے دوستو۔ اور تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بعض لوگ تو ایسے تھے کہ سفر کی 13 تاریخ تک گھر سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے اگر میں گھر سے باہر جاؤں گا تو مجھے یہ مہینہ راس نہیں آئے گا، اگر ہم نے شادی کر دی تو یہ شادی ہم کو پھلے گی نہیں، اور یہ شادی ہم کو راس نہیں آئے گی، یہ نکاح ہمارے لیے کارگر نہیں ہوگا۔ بہرحال میرے دوستو یہ ایک ضمنی بات آ گئی میرے ذہن میں، اور مولانا کے تعلق سے جو ذہن میں تھوڑا بات آئی، تو ایسے بھی مطلب لوگ ہیں ابھی میرے دوستو جو سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو شریعت کا علم نہیں، قرآن و حدیث کا علم نہیں، تاریخ کا علم نہیں، حقیقت کا علم نہیں، اور انہیں من گھڑت قصہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، نوحہ اور مرثیہ سنایا جاتا ہے، اور انہیں دنیا کی خرافاتیں سنا کر بتا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ چیزیں ہیں میرے دوستو، یاد رکھو ہمارے اکابرین کا، علماء دیوبند کا، یعنی علماء اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہ امتیاز رہا ہے، اور یہ طریقہ رہا ہے کہ ہمارے اکابرین نے ہمیشہ امت کے سامنے وہ باتیں پیش کی ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہو، جو درست باتیں تھی میرے دوستو، جو عقائد سے تعلق رکھتی تھی میرے دوستو، میرے آقا کی جو تعلیمات تھی اور صحابہ کو دی تعلیمات تھی وہ ہمارے اکابرین نے امت کے سامنے پیش فرمائی ہے میرے دوستو۔ آپ نے کبھی منگڑت قصہ کہانیاں نہیں سنائی ہمارے اکابرین نے، کبھی نوحہ اور مرثیہ نہیں سنایا ہے میرے دوستو۔ اس لیے فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے اکابرین کے نہج پر چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے سامنے وہی باتیں پیش کریں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں صحیح باتیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ صحیح باتیں، درست باتیں اس سے کہلوائے، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی اچھی طریقے سے کہ ہمارا یہ پروگرام جو چل رہا ہے شہدائے کربلا اور شہدائے اسلام کے عنوان سے جگہ جگہ مختلف مقامات پر ہوئے، آج یہ 14واں پروگرام ہے، اور الحمدللہ ہر جگہ پروگرام کامیاب ہوا۔ آج یہ آپ کے یہاں کی تاریخ تھی، آپ کے یہاں کا دن تھا، اسی کی ایک کڑی ہے یہ، جس کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں بھی ایک خادم ہوں جمعیت کا۔ شہدائے کربلا اور شہدائے اسلام یہ دو الگ الگ موضوع ہیں میرے دوستو، لیکن میرے دوستو اصل میں یہ موضوع شہدائے کربلا اور شہدائے اسلام اس لیے رکھا جاتا ہے محرم کے مہینے میں کہ کچھ باتیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتی ہیں، واقعہ کربلا سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شہدائے اسلام کے عنوان سے تعلق رکھتی ہیں۔
تو دونوں موضوع کو اکٹھا کر کے ایک عنوان بنا دیا جاتا ہے شہدائے اسلام اور شہدائے کربلا کا، تاکہ کم وقت میں کچھ باتیں ایسی آ جائیں جو الگ الگ موضوع سے آنی ہوتی ہیں۔ بہرحال جب یہ عنوان رکھا گیا میرے دوستو، آپ یاد رکھیے میرے دوستو کہ اسلام کی تاریخ تو شہداء سے بھری پڑی ہے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر نہ جانے کتنے شہید گزرے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے، اسلام کے چاہنے والوں نے، اسلام کے ماننے والوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہو میرے دوستو۔ ابھی مولانا نے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسی تاریخ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں گزرا گا میرے دوستو کہ جس دن میں، جس تاریخ میں اسلام کے چاہنے والوں نے، اسلام کے متوالیوں نے اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کیا ہو اور اپنی جان کی قربانی نہ دی ہو میرے دوستو اللہ کی راہ میں۔ اب کوئی سا دن لیجیے، اگر ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے میرے دوستو، تو نہ تو پھر وہ عید کا دن باقی رہے گا، نہ ہی بقرعید کا دن باقی رہ جائے گا، کیونکہ اسلام کی تاریخ میرے دوستو بڑی لمبی تاریخ ہے۔